अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह इस शॉर्ट वीडियो में हम तक़वा के बारे में थोड़ी बहुत बातें समझने की कोशिश करेंगे। तक़वे के बारे में यूजुअली यही कहा जाता है कि अल्लाह का डर रहना चाहिए, अल्लाह का खौफ ही तक़वा है। गॉड कॉन्शियसनेस, पाइटी, राइचियसनेस, ये सारे जो हैं तक़वा के डेफिनेशंस बताए जाते हैं। और यूजुअली जब हम तक़वा की बात करते हैं तो हम आदमी का आउटर अपीयरेंस, उसका फ़िज़िकल अपीयरेंस देखते हैं कि अगर किसी खातून ने जो है अच्छे से बुर्ख़ा पहना है, हैंड ग्लव्स पहने हैं और पर्दा करती हैं और बहुत ज़्यादा सदक़ा व खैरात करती हैं, रोज़े रखती हैं और नमाज़ों की पाबंदी है, तो वो उनमें हम कहते हैं कि तक़वा है। और इसी तरह हम किसी मर्द को देखते हैं जो पूरा प्रॉपर इस्लामिक लिबास में है, नज़र नीचे करता है, हमेशा जो है मस्जिद में जो है नमाज के लिए वक्त पर हाज़िर रहता है या बहुत ज़्यादा सदक़ा व खैरात करता है, तो हम कहते हैं कि ये आदमी जो है तक़वा वाला है। ये बात सही है, ये एक एस्पेक्ट है तक़वा का, लेकिन वी कैन नॉट से कि यही तक़वा है। तक़वे के बारे में एक मशहूर हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत-तक़वा हा हुना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली को अपनी छाती पर, अपने चेस्ट पर दिखाकर 3 मरतबा कहा कि तक़वा इज़ हियर, यानी अपने दिल को दिखाकर कहा कि अत-तक़वा हा हुना, तक़वा इधर है। तो तक़वा जो है दिल में जो है अल्लाह का खौफ आना, दिल में अल्लाह का डर आना, और फिर उसका एक जो आउटकम होगा वो ये होगा कि हमारा ज़ाहिर भी जो है उसको डिस्प्ले करेगा। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन जो मुसलमान होते हैं या जो उलमा होते हैं वो दिखावे में जो है इस तरह के लिबास पहनते हैं, बड़े बड़े तकरीरें करते हैं, बयान देते हैं, लेकिन घर में अगर उनके बारे में मालूम करो तो घर जो है उनकी वजह से परेशान है, उनके अखलाक की वजह से, उनके बर्ताव की वजह से। तो ये तक़वा नहीं है, यानी कि लोगों में दिखाने के तरीक़े अलग हैं और जब अपने घर में या पीठ पीछे या दिल में अगर उनकी नीयत झांके तो वो अलग है। तो तक़वा जो है कुरान मजीद में कई मरतबा इसका ज़िक्र आया है और अल्लाह ताला ने बार बार कहा है कि अल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला मुत्तक़ियों को पसंद करता है। जिनके अंदर तक़वा होता है अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। कुरान मजीद में 250 से ज़्यादा बार, यानी 250 टाइम्स से ज़्यादा जो है इसका डेरिवेशन आ चुका है। इसके बारे में एक और हदीस ये भी आती है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने उनसे पूछा कि तक़वा क्या है, तो उसने कहा कि तक़वा क्या है, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम किसी जंगल से गुज़रोगे तो किस तरह से गुज़रोगे। उसने कहा कि मैं अपने कपड़ों को समेटता हुआ और उस कांटों से अपने आप को बचाता हुआ वो जंगल की झाड़ियों से गुज़रूँगा ताकि मेरे कपड़े फट ना जाए। तो इसी तरह तक़वा क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारें कि हर तरह के फितनों से, हर तरह के रंगीनियों से दुनिया की, और हर तरह के हराम काम से, ऐसे काम से जिसे अल्लाह ने मना किया है, जिसमें अल्लाह की नाफरमानी जिसमें शामिल है, जिसमें अल्लाह की नाराज़गी शामिल है, ऐसे हर काम से अपने आप को बचाकर नेकियों की तरफ हम बढ़ते चले जाए, जन्नत के रास्ते की तरफ हम बढ़ते चले जाए, ये तक़वा है। तो आपने इन हदीसों से अंदाज़ा लगाया होगा कि तक़वा ज़ाहिर और बातिन दोनों को इंक्लूड करता है। तो देखिए कि अगर मेरे दिल में दिखावा है, मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी तारीफ़ करें, मेरा एक स्टेटस रहे सोसाइटी में, लोग मुझे जो है बहुत तक़वे वाली या अल्लाह वाली कहकर बुलाएं, लोगों के दरमियान मेरे जो है बहुत वाहवाही हो, मेरा चर्चा हो, मुझे हाजी करके बुलाए लोग। तो हज जैसा बड़ा अमल भी, जिसमें पैसे भी लगते हैं, जिसमें मेहनत भी लगती है, जिसमें बहुत तकालीफ़ जो है उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, हज जैसे बड़े बड़े जो इबादत है, अगर वो भी मेरी ज़ाया हो जाएगी, अगर मेरे दिल में नीयत ये थी कि लोग मुझे हाजी बुलाएं, लोग मेरे साथ जो है हाजा नबी का टाइटल लगाएं, लोग जो है मेरी तारीफ़ करें कि देखो हज कर आए और जो है इतने पैसे खर्च किए और जो है इतनी सी उम्र में हज किया, मतलब जो भी है दिखावे की अगर नीयत है, अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह को खुश करने की नीयत नहीं है, तो हज जैसा बड़ा इबादत, बड़ा अमल भी जो है मेरा वेस्ट हो जाएगा, पानी में चला जाएगा। अल्लाह उसको हरगिज़ कबूल नहीं करेगा, क्योंकि ये शिर्क में आता है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और को खुश करने के लिए, किसी और को दिखाने के लिए, किसी और से वाहवाही लूटने के लिए अगर हम कोई काम करते हैं तो अल्लाह ताला उसको हरगिज़ कबूल नहीं करेगा और वो शिर्क में आता है। तो यहाँ से समझ में आता है कि तक़वा जो है सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ नहीं है, जो दिख रहा है वो नहीं है, बल्कि हमारे दिल की नीयत और हमारी जो नीयत और मर्ज़ी होगी वही जो है तक़वा में शुमार होगी, वही असल तक़वा होगा।
تو اس طرح سے جو ہے ہمیں تقوی کو سمجھنا چاہیے، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری کوششیں کرنی چاہیے، جیسا کہ قرآن کی ہی آیت ہے کہ تم جو ہے رمضان کے روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو روزہ، نماز، کوئی بھی عبادت ہو، تقوی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں یا نفل روزے رکھتے ہیں تو ہم حلال کام سے رک جاتے ہیں، یعنی کہ کھانا پینا اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے اور دوسری چیزیں بھی حلال ہیں، لیکن ہم روزوں میں جو ہے ان حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک دیتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب ہم عام دنوں میں حلال روزے سے، حلال چیزوں سے رک سکتے ہیں تو ہم حرام چیزوں سے کیوں نہیں رک سکتے؟ تو ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو روکنا، ہر کام کرتے وقت اللہ کا خیال، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا ہی اصل تقویٰ ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں آج ہماری سوسائٹی میں یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہم شرک کرتے ہیں، ہم جو ہے روزے رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور دوسرے گناہ کا کام کرتے ہیں۔ پھر ہم حج کر کے آتے ہیں اور جب شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے تو ہر طرح کی رسم کرتے ہیں، ہر طرح کی بدعت کرتے ہیں، خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں، نکاح پر، ولیمے پر اتنا دکھاوا کرتے ہیں، شادیوں پر، کہ لوگ جو ہے دنگ رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اگر قرض لینے کی نوبت پڑ جائے تو ہم قرض بھی لے لیں گے، لیکن دکھاوا کہیں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ جو ہے اسلام نہیں ہے، یہ جو ہے تقویٰ نہیں ہے، یہ جو ہے دین نہیں ہے۔ تو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو کھانے پینے کا، چاہے وہ بڑے سے بڑا معاملہ ہو شادی بیاہ کا، ہر وقت اللہ کی رضا کو، اس کی خوشی کو، اس کے دین کو، اس کی شریعت کو، رسول اللہ کی سنت کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے شوہر، ہمارے باپ، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی کہاں سے پیسہ کما کر لا رہے ہیں۔ ہمیں بس چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارا گھر بڑا ہو، ہمارے گھر کے سامنے 2 بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہو، ہمارے پاس اچھے سے اچھا کپڑا اور زیور ہو، برانڈیڈ چیزیں ہوں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ کما کیسے رہے ہیں، کیا حلال کما رہے، کیا حرام کما رہے۔ تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم حج بھی کر آ گئے، ہمارے گھر میں بڑے بڑے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، سب چیزیں ہو رہی، لیکن ہماری کمائی حلال ہے۔ اور اسی طرح ہم حرام خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ کمائی حلال ہے لیکن جب ہم خرچ کر رہے ہیں تو ہم حرام خرچ کر رہے ہیں۔ تو ہر چیز پر ہمیں نظر رکھنی ہے، ہر چیز، ہر سٹیپ، ہر سچویشن کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے کہیں خدا نہ خواستہ زندگی کے کسی معاملے میں ایسا کام تو نہیں کر رہے جس سے اللہ کی ناراضگی جس میں شامل ہوتی ہے۔ تو تقویٰ جو ہے ہمارا ہر لیول پر ہوتا ہے، ہر سچویشن میں ہوتا ہے، ہر لیول پر ہوتا ہے، اور ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ تقویٰ آزماتا ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں کے حالات میں جو ہے تقویٰ اختیار کرنے کو کہا گیا۔ جب معاملہ حضرت زینب کا آیا تھا ان کو طلاق دینے کا، تب جو ہے حضرت زید اور حضرت زینب کا جو معاملہ تھا طلاق دینے کا، تو وہ جو سچویشن تھی، وہ جو معاملہ تھا، وہاں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقویٰ سے کام لو۔ اسی طرح جو ہے دوسرے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ تقوی سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ تقوی حاصل کرنے کے کئی سارے ذریعے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، حج ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمیں پسند نہیں آتا کہ ہم اپنا مال خرچ کریں، لیکن اللہ نے زکوٰۃ فکس کر دی ہے، اور جو ہے ہم جب نکالتے ہیں زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، تو ہم اللہ کے ڈر سے نکالتے ہیں، اور اس کی محبت میں بھی نکالتے ہیں، اس کے ڈر سے بھی نکالتے ہیں۔ تو وہ جو ہے اصل تقوی والے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر کر جو ہے وہ کام بھی کرتے ہیں جس میں چاہے ان کی رضامندی یا فائدہ اس کے اندر نہ ہو۔ اسی طرح جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب اللہ کا دین حاصل کرتے ہیں، جب ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو ہم اللہ سے قریب ہوتے جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہوتے جاتے ہیں۔ ہر نفل عبادت، چاہے وہ نفل روزہ ہو، نفل نماز ہو، نفل صدقہ و خیرات ہو، وہ ہمیں اللہ کے قریب سے قریب ترین لے کر جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے تقوی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح دیکھیے آپ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی تقویٰ ہے۔ جیسے میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے بتائی کہ جھاڑیوں میں، جنگلوں میں آپ جب جائیں گے تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر جاتے ہیں تاکہ آپ کے کپڑے نہ پھٹے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی آپ اس طرح سے ڈر کر گزارتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی جو ہے میں اللہ کو ناراض نہیں کروں۔ کوئی غیبت کر رہا ہے، 2 بہنیں آپس میں بیٹھ کر کسی تیسری بہن کی غیبت کر رہے ہیں، تو ہم بھی جا کر حصہ نہیں لیں گے، بلکہ ہم ان سے دور دور رہیں گے، ہم ان کو بھی روکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تقویٰ ہے، ٹھیک ہے، یہی تقویٰ ہے کہ ہم جو ہے زندگی کے ہر معاملے میں اپنے آپ کو اللہ سے ڈر کر رہیں۔ اب ہم اپنے گھروں میں سے جب نکلتے ہیں، بازاروں میں یا کہیں پر بھی جو ہے ہم پردہ کرتے ہیں، لیکن جیسی شادی کی بات آئی وہاں ایک دم ہی بے پردہ ہو کر چلے گئے، فل میک اپ کیا ہوا ہے اور اوڑھنی کا کوئی عطا پتہ نہیں، اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے ایسے ہی بے ڈھنگے طریقے سے غیر اسلامی کپڑے پہنا کر یا غیر اسلامی طریقے سے لے کر جا رہے ہیں، ان کو بھی فل آن میک اپ کرا رہے اپنی بیٹیوں کو۔ تو یہ تقویٰ نہیں
نہیں ہے۔ تقویٰ جو ہے ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے، ہر وقت ہر سچویشن میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے ہم کسی جگہ پر جو ہے اللہ سے ڈر کر معاملہ کر رہے ہیں اور کسی جگہ پر جو ہے ہم اپنی مرضی سے معاملہ کر رہے ہیں، ایسا جو ہے یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تو اصل تقوی کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کو جو ہے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ تقوی سے متعلق جو ہے کئی ساری دعائیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، تو ہم جو ہے ان دعاؤں کو یوٹیوب سے یا پھر جو ہے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان دعاؤں کا جو ہے ورد کریں، اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے تقویٰ عطا کرے اور جو ہے زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ڈر کر، اس کی محبت سے، اس سے امید سے، اس کے ڈر سے جو ہے زندگی گزارنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے مجھے متقین میں شامل کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ چھوٹی سی کوشش کی ہے تقویٰ کو سمجھانے کی، مجھے امید ہے کہ ہماری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ آپ ان ویڈیوز کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہ نالج جو ہے دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔